ایونٹ نمبر 5 جو سب سے زیادہ وائرل ہوا اور ملینز میں اس کی ویورشپ گئی کئی پلیٹ فارمز کے اوپر، وہ ہماری ایک سسٹر تھیں کے پی سے تعلق رکھنے والی، پٹھان لکی مروت علاقے سے. انہوں نے ایک بڑا کریٹیکل کوشچن کیا اور بالکل درست کوشچن کیا، درست انداز میں کیا. کوئی اس میں نہ لہجے کے اندر کوئی بدتمیزی تھی، نہ کوئی انداز ایسا تھا کہ جس میں لگے کہ وہ کوئی ٹونٹ کر رہی ہیں، وہ تو درد رکھ رہی تھی. الحمدللہ سے تو انہوں نے کوشچن کا آغاز کیا ہے. لیکن پتہ نہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کس سٹیٹ آف مائنڈ میں تھے. مولویوں کے پاس بیٹھنے کی یہ بھی ایک نحوست انسان پہ پڑ جاتی ہے کہ وہ مولویوں کے چشمے سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یہ 2 سوال ایسے ہیں جو مسلمانوں کے گلے کا کانٹا ہے اور یہ مشکل ترین سوال ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، ڈاکٹر ذاکر نائک جن ٹاپکس کو ایڈریس کر رہے ہیں نا، یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے. مسئلہ تقدیر کو ڈسکس کر لینا، توحید کے حوالے سے ڈسکشن، ٹرینٹی کا عقیدہ، جیزس کرائسٹ سے متعلق گفتگو. اور بھائی یہ صدیوں سے مسلمان کر رہے ہیں، یہ نئے ٹاپکس ہی نہیں ہیں، یہ پرانے ٹاپکس ہیں. نئے ٹاپکس 2 ہیں جو گلے کا کانٹا بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کی، اس لیے کہ اس کا جواب دیتے ہوئے انہی لوگوں کے نام آ جائیں گے جن سے سوال پوچھا جا رہا ہے. لو سامو، سوال نمبر 1، مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس وقت جو مسلمانوں پہ زوال ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے. اس کا جواب اس لیے نہیں دے گا کوئی مذہبی آدمی انسانوں کی طرح. اسے پتا ہے کہ مجھے مولویوں کو، بزرگوں کو، بابوں کو رگڑنا پڑے گا. ہم یہی تو کر رہے ہیں. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اس میں تو آپ کو گالیاں کھانی پڑیں گی، 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کروانا پڑے گا، آپ کی اپنی لائف ونریبل ہوگی، آپ کے ٹیم ممبرز کی لائف ونریبل ہوگی، ان کی فیملیز کی لائف ونریبل ہوگی، گالیاں کھانی پڑیں گی. سبحان اللہ و بحمدی کی فضیلت آپ سنائیں، بسترے اٹھا کے پوری دنیا میں گھومیں، آپ کو لوگ ہار پہنائیں گے، آپ کو ایئرپورٹ پہ ریسیو بھی کریں گے، آپ کو اچھے پروگراموں میں بھی لے جائیں گے، پھر آپ کو وہاں سیرے بھی کرائیں گے، ٹور بھی کروائیں گے، جو آج کل مفتی کر رہے ہیں آپ کے سامنے. لیکن جیسے ہی آپ اس سوال کا جواب دیں گے کہ مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے، غلط جواب تو اس کا دیا جا سکتا ہے، صحیح جواب دیا نہیں تو آپ تختہ مشق بن جائیں گے. اور دوسرا کوشچن کریٹیکل جو اس سسٹر نے کیا تھا کہ بھئی سارا گیٹ اپ ہے مسلمانوں والا، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، پردہ بھی ہے، صبح شام قرآن بھی پڑھنا ہے اور مدرسے کام بھی چک کے رکھے ہوا ہے. تو مجھے بتائیں اس کا جواب اگر ڈاکٹر ذاکر نائک دیتے تو سب سے پہلے تو سٹیج پہ اور سامنے بیٹھے ہوئے مولوی ان کے خلاف ہو جاتے. ان سے تو نہیں بگاڑ سکتے نا، کیونکہ وہ ان کے پاس میزبان بن کے آتے ہیں. اس لیے انہوں نے بڑا اچھا ڈیسیژن کیا کہ سوال کا رخ ہی بدل دیا اور اتنا ظلم کیا. میں ابھی اس کا کریٹیکل انالیسس کروں گا. جو اس نے جو سوال کا جواب دیا ہے، اتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے اس بندے نے انجانے میں. میں نہیں کہتا بدنیتی کے ساتھ، بہتر تھا بھائی معذرت کر لیتے، بھائی اتنا مشکل جواب ہے میں نہیں دے سکتا، اگر دوں گا تو میرے قریبی لوگ ناراض ہو جائیں گے، دیٹ سوال ختم کر دیتے. اس کی بجائے وہ اس سسٹر کے اوپر ہی چڑھائی کرنا شروع ہو گئے. اوکے سر، اور شارٹ سر تو آپ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے، اسپیسیفکلی پیڈوفائلس کو؟ آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے. آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے، دونوں میں ٹکرا رہے. کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے، پہلے بار یا دوسرے بار، ہاں کہ نہیں؟ سمپل. میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے، پیڈوفائل ہے. پیڈوفائل مطلب بچوں کے ساتھ زنا کرنا. اسی لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے 10 بار سوچو. اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن. آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے. سر میرا یہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہی ریلیجن بہن جی آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال. اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم. اوکے سر، میرے سوال کی نوعیت غلط ہے. نوعیت غلط نہیں، سوال غلط ہے، آپ غلط ہے. یہ کیا ہوتا ہے، آپ میڈیا کو سن سن کے ریپیٹ کرتے. دونوں تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر دونوں صحیح ہے تو قرآن میں غلطی ہے، نعوذ باللہ. کدھر قرآن میں لکھے لگا بچوں لوگ کے ساتھ زنا کرو؟ تو بہت سے بار یہ میڈیا میں کام ہے، الزام لگاؤ، سوال پوچھو، کچھ بھی دو. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6، جب بھی کوئی انفارمیشن آتا ہے آپ تحقیق کرو اسے دہرانے کے پہلے. آپ سارے مجمع میں دہرا رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، 20,000 25,000، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا اسلامک معاشرہ فرقوں سے پیڈوفیلیا ہے، انے آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن، اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے. انے آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن، اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے. انے آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن، اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے. یہ ہوتا ہے.
गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को तैयार नहीं। मैं अब तरतीब से उसको डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन उन्होंने जो किया सिस्टर ने वो ये था कि हमारा मुआशरा मजहबी है। नंबर 1, औरतें पर्दा करती हैं और घरों से बाहर नहीं निकलती बिला जरूरत। नंबर 2, मर्द नमाजों में पाबंदी करते हैं। नंबर 3, शबे जुमा और तबलीगी जमात में भी रेगुलरली जाते हैं। नंबर 4, ओवरऑल कंडक्ट इस्लामी है, यानी दाढ़ी पगड़ी ये सब कुछ है। अब मुझे बताएं इस्लाम यही होता है ना? इसकी बजाय आप ये कहेंगे कि जी ये बजायर इस्लाम है। तो भाई मेरा ये चैलेंज है डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए भी, स्टेज में बैठे हुए सारे मौलवियों के लिए भी, कि चलो ये तो हो गया बजायर इस्लाम, तुम बताओ असली इस्लाम किधर है? लो समो। हाँ, असली इस्लाम जामिया अशरफिया के अंदर मौजूद है, या मुफ्ती अजीज साहब की बैठक के अंदर इस्लाम मौजूद है, या मदरसा देवबंद में मौजूद है जहां पे कासिम नानोतवी साहब को रशीद अहमद गंगोई ने पब्लिकली 16-17 साल के बच्चों के सामने चारपाई पे लिटा के लाड़ियां करनी शुरू कर दी। मियां लोग क्या कहेंगे? ओ भाई इस्लाम यही है ना। जब गैर मुस्लिम देखेगा या मुसलमान भी देखेगा इस्लाम, क्या वो देखता है कि औरतें पर्दा कर रही हैं, मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, दाढ़ी रखी हुई है, पगड़ी रखी हुई है, हाफिज़े कुरान है, मदरसे में जाते हैं। ये कौन सी चलाकी है कि जी इतना तो इस्लाम नहीं होता? और क्या होता है इस्लाम? भाई यही इस्लाम होता है। अब वो तज़किया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये सारे फ्राडिये जिन्होंने इस्लाम का लबादा ओढ़ा हुआ है इस्लाम का जनाजा निकाल रहे हैं, तो उन्हें क्रिटिसाइज करो ना। सवाल पूछने वाले को क्यों तुम तख्ते मश्क बना रहे हो? बिल्कुल गलत किया। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सवाल का रुख ही मोड़ दिया। और जो लोग वकालत कर रहे हो कह रहे हैं उनको समझ लगी, और समझ अनुसारी है भाई, उन्हें तो समझ लगी है कि मैं जवाब देता तो बढ़ना क्या है मेरे नाल। उन्होंने सवाल रिपीट भी किया है। अच्छा चलो समझ नहीं लगी और बाद में समझ लग भी गई और माफी भी मंगवा ली, उसके बाद तो जवाब देता। जवाब कोई नहीं दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने आज तक। डॉक्टर साहब आपके ऊपर उधार है, आपने इस बात का जवाब देना है कि ये सारे मौलवी जिन्होंने दीन के लबादे ओढ़े हुए हैं ये इतने गैर इस्लामी क्यों हैं, और जिसको आप इस्लामी कह रहे हैं वो दुनिया के किस कोने में इस्लाम पाया जाता है। अगर अफगानिस्तान की मिसाल दोगे ना तो मैं बताऊंगा कि अफगानिस्तान के गवर्नरों की वीडियोस निकली हुई हैं अपने लड़कों के साथ मुंह काला करने की। इस वक्त के जो गवर्नर है, छोड़ दो, क्या बात करते हो? असल में ये लोग मुजरिम है और इनको कोई नंगा नहीं कर सकता। सीधी सी बात है। हमारी तरह कौन बेवकूफ होगा दुनियावी तौर पे कि हर बंदे से ही बिगाड़ के रखे? इन्होंने कहीं ना कहीं बना के रखी होनी है, इसीलिए तो देखे ना लोग दावतें भी करते हैं। आज जो शिया और बरेलवी कर रहे हैं ना डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ, इससे ज्यादा करनी थी देवबंदियों और अहले हदीसों ने। अगर ये सही बात करता फिर बादशाही मस्जिद में किसने जाके उसका लेक्चर सुनना था? जब सारे फिरकों से बिगाड़ लेनी थी। हमारे स्टूडेंट्स ही बैठे होने थे, क्योंकि हमने तो कहा भाई सबको सुनो। मैंने तो शुरू में वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि जहां जहां इनके प्रोग्राम है, अभी भी मैं कह रहा हूं आप अटेंड करें। मेरी तो मजबूरी है, मैं खुद भी चाहता, मैं तो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से नहीं निकलता, वो बात अपनी जगह। लेकिन ये मसला मिस हैंडल किया, ये क्वेश्चन का आंसर ही बड़ा मुश्किल था।